ویور، جیسا کہ ہم آپ کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں مہنگی بجلی کی وجہ باہر سے ایندھن منگوا کر اس سے 60% بجلی پیدا کرنا ہے۔ یہ مہنگی بجلی کی وجہ سے ہی مہنگائی ہو رہی ہے اور ملک کی معیشت گمبھیر مسائل کا شکار ہے۔ ویورز، پاکستان میں اس وقت 3960 میگا واٹ بجلی امپورٹڈ کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے۔ اس بجلی کا فی یونٹ اوسطاً 18 روپے فی یونٹ میں پڑ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئلے کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں $372 فی ٹن تک پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان اپنی بجلی کی پیداوار کا 60% امپورٹڈ کوئلے، RLNG اور فرنس آئل سے پیدا کر رہا ہے اور ان کی پیمنٹس بھی US ڈالرز میں ہی کی جاتی ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت RLNG کی قیمت $42 فی MMBTU، کوئلہ $372 فی میٹرک ٹن اور آئل $116 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 24 روپے 14 پیسے تک پہنچنے والی ہے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے مقامی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے پر توجہ دیں۔ ہم اپنے مقامی ذرائع جیسا کہ لوکل کوئلہ، ہائیڈرو، ونڈ اور سولر سے زیادہ بجلی پیدا کریں گے تو ہی ہماری معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک بڑی خبر منظر عام پر آئی ہے اور حکومت پاکستان 3960 میگا واٹ کے امپورٹڈ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کو لوکل لگنائٹ کوئلہ جو تھر پارکر سندھ میں وافر مقدار میں موجود ہے اس پر کنورٹ کرنے جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان میں 3 بڑے کول فائر پاور پلانٹ ہیں جو امپورٹڈ کوئلے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ان میں شامل ہے 1320 میگا واٹ صلاحیت کے حامل پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ، دوسرے نمبر پر 1320 میگا واٹ ساہیوال کول فائر پاور پلانٹ، تیسرے نمبر پر 1320 میگا واٹ کا ہی حامل چائنا ہب کول پاور پلانٹ۔ ان پاور پلانٹ سے مجموعی طور پر 3960 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جس کو لوکل کوئلے پر شفٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمپنی کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو ایک رپورٹ مرتب کرے گی جس میں بتایا جائے گا کہ امپورٹڈ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کو کس طرح تھر میں موجود لگنائٹ کول پر شفٹ کیا جائے گا۔ یہ کمپنی اس بات کا تعین بھی کرے گی کہ امپورٹڈ کوئلے سے لوکل کوئلے میں ٹیکنالوجی شفٹ کرنے پر کتنا خرچہ آئے گا۔ ویورز، پاکستان میں امپورٹڈ کوئلے سے پیدا کی جانے والی بجلی اوسطاً 18 روپے فی یونٹ میں پڑ رہی ہے، جبکہ یہ کول ملیشیا، ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے منگوایا جاتا ہے جس کی لاجسٹک کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ اگر ہم بجلی تھر میں موجود لوکل کوئلے سے پیدا کریں تو وہ صرف 3 روپے 63 پیسے فی یونٹ میں پڑے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کہاں 18 روپے فی یونٹ اور کہاں صرف 3 روپے 63 پیسے فی یونٹ، جبکہ تھر میں بجلی پیدا کرنے میں کوئی لاجسٹک کاسٹ بھی نہیں آئے گی کیونکہ تھر میں موجود کوئلہ تھر کے پاور پلانٹ میں ہی استعمال ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں جاری حالیہ توانائی اور معاشی بحران صرف اس وقت ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم ملک کا قرضہ کم کر سکیں۔ ملک میں جاری مہنگائی بھی اسی صورت میں کم کی جا سکتی ہے اگر ہم اپنا درآمدی بل کم کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم بجلی کی پیداوار باہر سے منگوائے گئے امپورٹڈ فیول، امپورٹڈ RLNG اور امپورٹڈ کول سے کرنے کے بجائے مقامی ذرائع سے کریں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس تھر میں موجود کوئلے کی صورت میں ہی موجود ہے۔ ہم تھر کول سے بجلی پیدا کر کے ابتدائی طور پر 2.5 بلین US ڈالر کی بچت کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے ہمارے گردشی قرضے میں بھی 100 ارب روپے کی کمی واقع ہوگی جس سے معیشت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک چائنا اور انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہ بھی عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مقامی کوئلے پر انحصار کرنے جا رہے ہیں۔ چائنا اپنی سالانہ کول پروڈکشن 300 ملین ٹن بڑھانے جا رہا ہے اور سال کے آخر میں چائنا اپنی کول کی مجموعی پیداوار 4.4 ارب ٹن کر لے گا، جبکہ دوسری طرف انڈیا اپنی ڈومیسٹک کول پروڈکشن میں 400 ملین ٹن سالانہ اضافہ کرنے لگا ہے جس سے اس کی سالانہ مجموعی کوئلہ پیدا کرنے کی پیداوار 1.2 ارب ٹن ہو جائے گی۔ چائنا اور انڈیا نے یہ فیصلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئلہ 372
$70 فی ٹن ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے یورپین ممالک بھی کول کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیونکہ رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے یورپ نے رشیا سے آئل اور گیس لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یورپ جو اب کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے خلاف ہے، وہ ماضی میں بھی اس سستے ایندھن سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہا ہے، اور یورپ نے ترقی اسی سستے کوئلے کے بلبوتے پر ہی کی ہے۔ پاکستان کو بھی تھر میں موجود اپنے کوئلے کی پیداوار بڑھانی چاہیے۔ حال ہی میں فیز 3 تھر بلاک 2 میں حکومت نے 1,22,00,000 ٹن کوئلہ نکالنے کی منظوری دی ہے، لیکن یہ بہت کم مقدار ہے کوئلے کی، کیونکہ ایک 1300 میگا واٹ کا کول فائر پاور پلانٹ اوسطاً چلنے کے لیے 12,000 ٹن روزانہ کوئلہ استعمال کرتا ہے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ کوئلے کی تھر سے پیداوار میں مزید اضافہ کیا جائے۔ تھر بلاک 2 مائن کی فیلڈ ڈیولپ ہونے سے پاکستان کو کوئلہ $27 فی ٹن میں پڑے گا، لہذا یہ لوکل کول پاکستان کا سب سے سستا فیول ریسورس بن جائے گا۔ اس سلسلے میں تھر سے کول کو باقی ملک تک پہنچانے کے لیے تھر میں جاری ریل لنک کا پروجیکٹ بھی بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس ریل لنک کے ذریعے تھر سے کوئلے کو باقی ملک میں پہنچایا جائے گا۔ گورنمنٹ اس ریل لنک پروجیکٹ پر بھی ترجیحی بنیادوں پر کام کرے تاکہ تھر میں موجود لوکل کوئلے کی ٹرانسپورٹ بلا تعطل باقی ملکوں کی جا سکے، کیونکہ اگر ٹرکس کے ذریعے مقامی کوئلہ ملک کے پاور پلانٹ کو پہنچایا گیا تو وہ بہت مہنگا پڑے گا، جبکہ ریلوے کو کوئلے کی ٹرانسپورٹ سروس دینے کی وجہ سے یہ محکمہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور کول ٹرانسپورٹ سے ہی پاکستان ریلویز اربوں روپے کما سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں تھر بلاک 1 میں 3 ارب ٹن کوئلے کے نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اگر اس کا موازنہ کروڈ آئل سے کریں تو یہ 5 بلین بیرل کروڈ آئل کے برابر کوئلہ بنتا ہے۔ تھر میں اس وقت اتنا کوئلہ موجود ہے کہ یہ پورے پاکستان کی بجلی کی طلب پوری کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تھر میں کوئلے سے بجلی بنانے والے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت زیر تعمیر منصوبوں پر کام تیزی سے ختم کیا جائے تاکہ یہ سستی بجلی پورے ملک کو فراہم کی جا سکے۔ تھر میں جو منصوبے زیر تعمیر ہیں ان میں شامل ہیں 1320 میگا واٹ SSRL تھر کول بلاک 1 پاور پلانٹ۔ اس پر کام کی صورتحال یہ ہے کہ اس پاور پلانٹ پر 66% تک کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو تھر میں پاور پلانٹ پر کام ہو رہا ہے وہ ہے 330 میگا واٹ ہپکو تھل کول پاور پلانٹ تھر انرجی۔ اس پاور پلانٹ پر 90% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے 330 میگا واٹ ہپکو تھل نووا تھر کول پاور پروجیکٹ۔ اس پر اس وقت 70% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ چوتھے نمبر پر ہے 1320 میگا واٹ تھر مائن ماؤتھ اوریکل پاور پلانٹ۔ اس پاور پلانٹ کا لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا گیا ہے، لہذا اس پر بہت جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ کل ملا کر 3300 میگا واٹ کے منصوبے ہیں جن پر کام جاری ہے۔ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان منصوبوں پر کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور اس کے ساتھ نئے منصوبے بھی تھر میں جلد از جلد شروع کیا جائیں۔ مزید یہ کہ امپورٹڈ کوئلے سے چلنے والے پلانٹ جلد از جلد لوکل کوئلے پر شفٹ کیے جائیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ اب ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے۔